العلماء پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل استاد جی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب استاد جی فرماندے ہوندے نے برخدار جدو کوئی یہ بارے کوئی گل کر بیٹھو تو پھر اس تو بعد نعت دے چند اشعار ضرور پڑھیا کر تاکہ ماحول بابرکت ہو جائے ایک محبت نال درود شریف پڑھنا تو میں نعت دے چند اشعار تساں حضرات کی خدمت پیش کر کے تے اجازت چاہواں گا تے مولانا بھائی مسعود ریحان صاحب میں بڑے دنوں تو اس تاڑ چ ہیگا سی کہ میں اے کلام کتنے سناواں قاری علی الدین شاکر صاحب صحیح گل مدن آئے تے کچھ دیتی تے نہیں چلو جو بھی ہو واپس ہاں جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ گارنٹی نال کہہ رہا میں بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال تے خدا را تساں حضرات دی خدمت اس کلام نو پیش کرن لگا وا تے اینو ایویں اتوں نہ گزرن دیا جے اینو ایتھے آن دیا جے تے اتھوں پھر پیار نال محبت نال سبحان اللہ کہندے رہیا جے میرے ان جناب بولنے دا کوئی مول پیندا رہے گا بڑی مہربانی بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے ہاں بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے بس میری نگاہوں میں اگلے مصرے تے میں تانوں چیک کر کے اگے اشعار پڑھاں گا نہیں تے پھر کتے کسی ہور موقع تے پڑھاں گا بس میں اگلے مصرے تے چیک کرنے تو بعد اگے انتخاب کرنا ہے اشعار کا بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے بس میری گنبد ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے گنبد ہے اور سنہری آپ کی تجلی سے اب اس شعر کا پہلا مصرع یہ علماء توجہ فرمائیں گے اور دوسرا مصرع سب اس کو سنبھالیں گے اب توجہ سے محبت سے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے ذات مصطفیٰ کی بھی ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا بے شک امت محمد کی آپ کا چہرہ آج میں نے بہت ساری پروگراموں محفلوں میں جاتا ہوں پہلی دفعہ چہرہ نظر آ رہا ہے اللہ آپ کو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے آنے پر پیارے محبوب کا قیامت کے دن ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرمائے جتنے بھی آنے والے اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے خدا را بڑی محبت سے امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا امت محمد
کی ختم نبوت کی سب سے پہلی شہید ہونے والی مجاہدہ، جس کو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے، آپ احباب سمجھ گئے ہوں گے، اور بڑی محبت سے شعر کو سنبھالیے گا، لیجیے گا۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، آپ ضرور کہیں گے، لیکن آپ شعر سننے کے بعد کنجوسوں کی طرح کہیں گے، میں کہتا ہوں کہ سخیوں کی طرح ایک دفعہ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ اور آصف صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آئی، اپنی صحت کے مطابق تھوڑا سا زور لگائیے، بڑی محبت سے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، شعر آپ کو بالکل نہیں سمجھ آئے گا اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر رہی، انتظامیہ والے کو لگے رہنے دیے اور شعر سنیے گا بڑی محبت سے، توجہ میری طرف بڑے پیار سے۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، ساری ماں بہنوں کی، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے، ساری آپ علماء ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، بہت سارے نوجوان میرے دوست اب آپ تشریف لائے ہیں، ان کو نہیں پتا چلا کہ حضرت سمیہ کون تھی۔ وہ تھی جس کو آقا مدنی کریم کے دور کا سب سے بڑا لعنتی دجال مردود بے ایمان ابو جہل لعنتی بے ایمان نے ادھر ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی اور ایک ادھر ٹانگ کے ساتھ باندھی، اور ادھر بھی اونٹ کے ساتھ باندھی، ادھر بھی اونٹ کے ساتھ باندھی، دونوں اونٹوں کو ایک کو ادھر دوڑایا ایک کو ادھر دوڑایا، اس پیارے محبوب کی دیوانی کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے شعر کو سنیں گے بڑی پیار سے۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، ساری ماں بہنوں کی، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے، ساری ماں۔ بس اپنی آج کی اس حاضری کا آخری شعر کہنا، اجازت ہو تو آج کی اپنی اس حاضری کا آخری شعر کہہ لوں، اور ختم نبوت کے دیوانوں اس شعر کو سننے کے بعد میرا دل چاہتا ہے، میں زحمت دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شعر کی محبت کی بنا پہ آپ حواب سے کہوں گا ایک ہاتھ بلند کر کے کھل کے بلند آواز سے سبحان اللہ اتنی گونج آئے کہ مرجعی کانے لام کی بے ایمان حضور کے دشمنوں کو پتہ جل جائے یہ حضور کے سچے دیوانوں کا مجمع ہے۔ بڑے پیار سے سنیے گا بڑی محبت سے۔ اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، 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 تیری گود کا بچہ، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی